بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعبان المعظم اور شب برات حصہ دوم۔ جامع ترمذی میں باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان کے تحت شعبان کی 15ویں شب کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث روایت کی گئی ہے۔ اس پر بحث کرتے ہوئے مشہور اہل حدیث عالم شیخ عبداللہ مبارک پوری لکھتے ہیں، جان لو کہ شعبان کی 15ویں شب کی فضیلت کے بارے میں متعدد احادیث آئی ہیں۔ یہ احادیث بحیثیت مجموعی اس امر پر دلالت کرتی ہیں کہ شریعت میں اس کی اصل موجود ہے۔ پھر انہوں نے اس رات کی فضیلت کے بارے میں متعدد احادیث ذکر کر کے ان پر کلام کیا ہے، اور آخر میں لکھتے ہیں، اور ان روایات کا مجموعہ ان لوگوں پر حجت ہے جو یہ گمان کرتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں شب کی فضیلت کے بارے میں دین میں کوئی بات ثابت نہیں ہے۔ یہ ان کی بحث کا خلاصہ ہے۔ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب لکھتے ہیں، ہمارے والد صاحب فرماتے تھے کہ ان احادیث مبارکہ کی روشنی میں زندگی میں کم از کم ایک بار شعبان کی 15ویں شب کو ضرور قبرستان جانا چاہیے۔ تاہم احادیث مبارکہ میں ایسی کوئی تحدید نہیں ہے۔ بس ثابت ہوا کہ یہ علماء کرام کسی نہ کسی درجے میں اس رات کی فضیلت کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن پھر عوام کے مساجد میں نفلی عبادات اور مجالس واعظ کے لیے جمع ہونے کے رجحان کو بدعت بھی قرار دیتے ہیں۔ یہ باتیں سنت و مستحب ہیں۔ ہم ان کے التزام کی تنقید یا تاکید نہیں کرتے، صرف ترغیب دیتے ہیں، اور ترک پر کسی کو ملامت بھی نہیں کرتے، کیونکہ مستحبات کے ترک پر ملامت کرنا اصول شرع کے خلاف ہے۔ البتہ جواز و استحباب احادیث و روایات میں موجود ہے، سو شریعت میں جس بات کا ثبوت جس درجے میں ہو اسے مان لینا چاہیے۔ ہر بات کو مسلمانوں کے درمیان محل نزاع نہیں بنانا چاہیے، اور ماننے والوں کو بھی حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ ان احادیث کی روشنی میں ہمارے اس خطے میں شعبان کی 15ویں شب کو اپنے مرحومین کی قبور پر جانے کی روایت ہے، اور یہ اچھی بات ہے، کیونکہ حدیث پاک میں حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ابتدائے اسلام میں تمہیں قبرستان جانے سے روکا تھا، سو اب تم جایا کرو، کیونکہ اس سے دنیا کی ناپائیداری کا احساس ہوتا ہے اور آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ دنیا سے کسی قدر بے رغبتی اور آخرت کی یاد شریعت کا مطلوب ہے۔ پس جب قبرستان جائیں تو آخرت کا تصور ذہنوں میں تازہ کریں کہ یہ اہل قبور بھی کبھی بڑی شان و شوکت والے تھے، حسین و جمیل مکانات میں رہتے تھے، پرتعیش زندگی گزارتے تھے، اب 6 فٹ کے گڑھے میں لیٹے ہوئے ہیں۔ دنیا کی ساری عشرتیں اور قرابت کے رشتے اسی دنیا میں رہ گئے۔ میر تقی میر نے کہا تھا، کل پاؤں ایک کاسہ سر پر جو آ گیا، یکسر وہ استخواں شکستوں سے چور تھا۔ کہنے لگا کہ دیکھ کے چل رہا بے خبر، میں بھی کبو کسو کا سرے پرغرور تھا۔ بہت سے لوگ زائرین کی سہولت کے لیے قبرستان کی صفائی کرتے ہیں، یہ بھی اچھی روایت ہے، کیونکہ راستے سے کسی تکلیف دہ چیز یعنی پتھر، کنکر، کانٹے، موذی، حشرات الارض وغیرہ کے ہٹا دینے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا ایک حصہ قرار دیا ہے، اور اگر کوئی سپرے بھی کر سکے تو اس کی وجہ سے حشرات الارض اور موذی جانوروں سے لوگ محفوظ رہیں گے۔ اب تو جدید دنیا بھی ماحولیاتی تطہیر کو بڑی اہمیت دے رہی ہے، اور ماحولیاتی آلودگی کو ایک بڑا عالمی مسئلہ قرار دے رہی ہے۔ بعض لوگ قبرستان میں چراغاں کرتے ہیں، زائرین کی سہولت کے لیے روشنی کا انتظام کرتے ہیں، یہ اچھی بات ہے، لیکن اس کا شب برات کے معمولات سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے کہ اسے محض اس رات کے لیے خاص سنت یا عبادت سمجھ کر کیا جائے۔ یہ انتظام مستقل اور ضرورت کی حد تک ہونا چاہیے، اس میں افراط درست نہیں ہے۔ اہل قبور کو جو نور کام آتا ہے وہ ایمان اور اعمال صالحہ کا نور ہے، اور اہل قبور کو ایصال ثواب اور دعائے مغفرت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے اس خطے میں شب برات کے موقع پر آتشین کھلونوں سے بچے کھیلتے ہیں، یہ ناجائز ہے اور کم از کم مکروہ تحریمی ہے۔ ملکی قانون کی روح سے بھی آتشین کھلونے بنانا، انہیں ذخیرہ کرنا اور بیچنا منع ہے، اور مفاد عامہ کے قوانین کی پابندی شرعاً بھی مستحسن اور بعض صورتوں میں ضروری ہے۔
نہایت افسوس کی بات ہے کہ بعض لوگ محض دولت کمانے کے لیے غیر شرعی اور غیر قانونی کام کرتے ہیں۔ ایصال ثواب کے لیے غریبوں کو کھانا کھلانا اچھی بات ہے، لیکن شب برات کے حوالے سے حلوہ پکانا اور بانٹنا ہمارے خطے کا ایک رواج ہے جو شریعت میں منع تو نہیں ہے، لیکن یہ شرعاً لازم بھی نہیں ہے۔ شب برات کے لیے کوئی خاص عبادت منقول نہیں ہے۔ نوافل، تلاوت قرآن کریم، اذکار و تسبیحات و درود میں سے جس کی بھی توفیق و سعادت نصیب ہو قابل تحسین ہے۔ میرے نزدیک راجح یہ ہے کہ ان مبارک راتوں میں اور جب بھی موقع ملے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق کی ارزانی ہو تو ماضی کی قضا نمازیں پڑھنی چاہیے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، غزوہ خندق کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 نمازیں مشرکین مکہ کے محاصرے کی وجہ سے جاتی رہیں، یہاں تک کہ رات کا کچھ حصہ گزر گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، انہوں نے اذان دی، پھر اقامت کہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ظہر کی نماز پڑھائی، پھر اقامت کہی گئی اور عصر کی نماز پڑھائی، پھر اقامت کہی گئی اور مغرب کی نماز پڑھائی، پھر اقامت کہی گئی اور عشاء کی نماز پڑھائی۔ علامہ نظام الدین لکھتے ہیں، سنن مؤکدہ کے سوا دیگر نوافل پڑھنے سے قضا نمازیں ادا کرنے میں مشغول رہنا اولیٰ اور اہم ہے۔ عالمگیری جلد 1 صفحہ 125۔ حضرت حسن بصری سے 100 رکعات پر مشتمل صلاۃ الخیر منقول ہے، بعض مفسرین نے بھی اسے نقل کیا ہے اور غنیۃ الطالبین میں بھی اس کا حوالہ موجود ہے۔ امام احمد رضا قادری لکھتے ہیں، شیطان کا بڑا دھوکہ ہے کہ آدمی کو نیکی کے پردے میں ہلاک کرتا ہے۔ نادان سمجھتا ہے نیک کام کر رہا ہوں اور نہ جانا کہ نفل بے فرض سراسر فریب ہے۔ اس کے قبول کی امید تو مفقود اور اس کے ترک کا عذاب گردن پر موجود۔ اے عزیز، فرض خاص سلطانی قرض ہے اور نفل گویا تحفہ و نذرانہ۔ قرض نہ دیجیے اور بالائی بیکار تحفے میں بھیجیے، وہ قابل قبول ہوں گے، خصوصاً اس شہنشاہ غنی کی بارگاہ میں جو تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر فرض چھوڑ کر سنت و نفل میں مشغول ہوگا تو یہ قبول نہ ہوں گے اور خوار کیا جائے گا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں، لازم اور ضروری چیز کا ترک اور جو ضروری نہیں اس کا اتمام عقل و دانش کی روح سے غیر مفید ہے، کیونکہ عقل کے نزدیک نفع کے اصول سے ضرر کا دور کرنا اہم ہے۔ میں نے عام روش سے ہٹ کر یہ گزارشات اس لیے کی ہیں کہ دین میں ترجیحات اور احکام شریعت کی درجہ بندی کو بعض اوقات ہم نظر انداز کر دیتے ہیں اور ایک طرح سے یہ عملی تضاد کی صورت بن جاتی ہے۔ فرائض شرعی وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر مسلمان سے مطلوب ہیں، یہ شریعت کا لازمی مطالبہ ہے۔ نفلی عبادات بلا شبہ شریعت کی نظر میں پسندیدہ ہیں اور قرآن و حدیث میں ان کے بے شمار فضائل بھی آئے ہیں، لیکن نفلی عبادات میں یہ رغبت فرائض کے ترک کا سبب نہیں بننا چاہیے اور نہ انہیں فرائض کا متبادل سمجھنا چاہیے، البتہ انہیں فرائض کا تکملہ اور تتمہ سمجھنا چاہیے۔ ہمارے ہاں بہت سے لوگ محفل نعت، میلاد النبی اور اعراس کی مجالس مبارکہ پر دل کھول کر رقم خرچ کرتے ہیں، لیکن زکوٰۃ جو فریضہ الہی ہے اس سے غافل رہتے ہیں۔ اس لیے شریعت کے مطابق العام فالاہم کی روایت ضروری ہے۔ بعض مساجد میں لوگ باجماعت صلاۃ و تسبیح کے نوافل پڑھتے ہیں، فقہائے کرام نے ان کے لیے تداعی کو مکروہ تنزیہ یعنی خلاف اولیٰ قرار دیا ہے، اور بعض نے فرمایا کہ جو لوگ پڑھ رہے ہوں ان کو منع نہ کیا جائے۔ امام احمد رضا قادری لکھتے ہیں، تراویح کے سوا دیگر نوافل میں امام کے سوا 3 آدمیوں تک تو اجازت ہے ہی، 4 کی نسبت کتب فقہیہ میں قرات لکھتے ہیں، یعنی مکروہ تنزیہ جس کا حاصل خلاف اولیٰ ہے، نہ کہ گناہ و حرام، جیسا کہ ہم نے اس کی تفصیل اپنے فتاویٰ میں دی ہے، مگر مسئلہ مختلف فیہ ہے،
ہے بہت اکابر دین سے نوافل کی جماعت کی ابتدائی ثابت ہے، اور عوام فعل خیر سے منع نہ کیے جائیں۔ علماء امت و حکمائے ملت نے ایسی ممانعات سے منع فرمایا ہے۔ در افطار میں ہے عوام کو تکبیرات اور نوافل سے کبھی بھی منع نہ کیا جائے، کیونکہ پہلے ہی نیکیوں میں ان کی رغبت کم ہوتی ہے۔ بحوالہ البحر الرائق اسی میں ہے عوام کو ان ذی الحجہ کے 10 دنوں میں بازار میں تکبیرات پڑھنے سے منع نہ کیا جائے، اسی پر ہمارا عمل ہے۔ بحر اور مجتبہ وغیرہ فتویٰ نہ دیا جائے تاکہ نیکیوں میں ان کی رغبت کم نہ ہو۔ علماء نے اس مسئلہ میں اختلاف کیا ہے، اور متاخرین میں سے بعض نے اس کے جواز پر لکھا بھی ہے۔ عوام کو نماز کی طرف راغب رکھنا انہیں نفرت دلانے سے کہیں بہتر ہوتا ہے۔ فتاوی رضویہ حدیقہ ندیہ میں ہے صلاۃ الرغائب کا جماعت کے ساتھ ادا کرنا، اور لیلۃ القدر کے موقع پر نماز وغیرہ بھی اسی قبیل سے ہیں۔ اگرچہ علماء نے اس کی جماعت کے بارے میں کراہت کی تصریح کی ہے، مگر عوام میں یہ قیام اللیل یعنی رات کے نوافل کی فضیلت قرآن کریم میں آئی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد کا حکم فرمایا۔ نیز سورہ المزمل کا اکثر ایسا قیام اللیل کے ذکر پر مشتمل ہے۔ اسی میں فرمایا، بے شک رات کے اٹھنے میں دل و دماغ اور زبان میں مکمل یکسوئی ہوتی ہے اور بات سیدھی نکلتی ہے۔ المزمل 6۔ نیز فرمایا، اور متقی رات کو بہت کم سوتے ہیں اور رات کے پچھلے پہر استغفار کرتے ہیں۔